سلسلہ پیش کیا جاتا ہے سرسبز دنیا۔ آج کا موضوع ہے اگلی فصل کے لیے گندم کے بیج کا انتخاب۔ گندم میں نہ صرف نشاستہ دار خوراکی اجزاء، لحمیات اور روغنی اجزاء کا حسین امتزاج ہے، بلکہ وٹامنز اور فاسفورس کا متوازن ماخذ ہونے کی وجہ سے دماغ اور نظر کو تقویت دیتی ہے۔ جسم کو طاقت مہیا کرنے کی وجہ سے گندم کو روئے زمین کا سب سے اچھا اناج قرار دیا جاتا ہے۔ بے شمار امراض کا قدرتی علاج مہیا کرنے میں گندم اللہ پاک کی طرف سے انمول تحفہ ہے۔ گندم کا شمار منافع بخش فصلوں میں ہوتا ہے۔ موجودہ حالات میں زمین ٹھیکے پر لے کر پرانی اور روایتی طریقے سے کاشت کی صورت میں گندم کاشت کرنا کوئی منافع بخش کام نہیں رہا۔ اگر فی ایکڑ پیداوار 30 من یا کم دستیاب ہو تو گندم کاشت کرنے میں نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر جدید انداز میں گندم کی کاشت صحیح کی جائے اور گندم کے بیج کا صحیح انتخاب کیا جائے تو یہ فصل بہت زیادہ منافع بخش ثابت ہوگی۔ سامعین، گندم کے فصل پہ زیادہ معلومات لینے کے لیے میں پہنچا خیرپور کالج آف ایگریکلچر انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، اور یہ سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام کا کیمپس ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں کالج کے اسسٹنٹ پروفیسر سوائل اینڈ واٹر ریسورس انجینئرنگ محترم وقار احمد بھیو۔ آج ہمارا موضوع ہے اگلی فصل کے لیے گندم کے بیج کا انتخاب۔ وقار صاحب، آپ اس حوالے سے ہمارے سامعین کو معلومات دیجیے۔ میں مشکور ہوں ریڈیو پاکستان کا اور خیرپور کے اسٹاف کا جنہوں نے مجھے منتخب کیا۔ اصل میں جو بات ہے فصل کی، گندم کی، جو ابھی اس کی ہارویسٹنگ ہو چکی ہے، ابھی نیو سیشن کے لیے، کیونکہ میں تھوڑا تعارف کروانا چاہوں گا کہ گندم ایک جو ہے نا وہ ہے ربی کراپ ہے۔ اس کے لیے پہلے آبادگار کو کیا کرنا پڑے گا؟ آبادگار کو یہ کرنا پڑے گا کہ زمین کی جو ہے اس کی لیولنگ کرنی پڑے گی، اس کو لیولنگ کرنی پڑے گی۔ جیسی لیولنگ ہو جائے تو جو سندھ میں ہے بیج کی ویرائٹیز بہت اقسام ہیں۔ سندھ ہے 81، میران ہے، سرسبز ہے، TD 83 ہے، TD 1 ہے، انمول ہے، آبادگار ہے، ستار ہے، مختلف بیج اقسام ہیں جو ہم پیداوار کے حساب سے جو منتخب کرتے ہیں۔ جو اپر سندھ پہ ہوتی ہے وہ تو ہے ہم ستار استعمال کرتے ہیں، آبادگار، اور جو ہمارے ہاری ہیں، اور جو سینٹرل سندھ پہ موسٹلی استعمال کرتے ہیں TD 1 جو ایک ٹنڈو جام کی ویرائٹی ہے، اور جو لوور سندھ میں وہ بھی ابھی ستار اور کچھ جو ہاری ہیں آبادگار 83 کرتے ہیں۔ یہ جو تین ویرائٹی ہیں TD 83، TD 1 اور ستار، یہ جو بہت ترین ویرائٹیز ہیں سندھ میں۔ اس کی جو پیداوار ہوتی ہے 40 سے 60 من تک اس کی جو ہے نا اس کی پیداوار ہوتی ہے پر ایکڑ۔ جو اس کا جو سوئنگ کا پیریڈ ہے موسٹلی یہ ہوتا ہے ایسے ہی کہ نومبر ارلی اور دسمبر لیٹ تک اس کی جو ہے نا اقسام کی جو سوئنگ ڈیٹ ہے آپ اسے اگا سکتے ہیں بیج کو۔ اب جو اس کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ ہوتی ہے مارچ ٹو اپریل اس کی جو ہے نا ہارویسٹنگ ہوتی ہے۔ جو دوسری فصل تیار ہوگی گندم کی سر، وہ ہے تو اپریل کا جو مہینہ وہ چل رہا ہے سر، تو کتنے مہینوں کے بعد جو گندم کی فصل کی پھر تیاری شروع ہو جائے گی؟ آبادگار جو اس کو سپٹمبر سے بس جو ہے نا اکتوبر سے اسٹارٹنگ ہو جاتی ہے۔ جو سانگڑ کا ڈسٹرکٹ ہے وہاں ارلی ہو جاتی ہے، اور جو اپر سندھ اور سینٹرل جو ڈسٹرکٹس ہیں سندھ کے وہاں نومبر اور دسمبر پہ ہو جاتی ہے اس کی جو سوئنگ، تو وہ اکتوبر سے وہ بس اسٹارٹ کر لیں اپنی پریپریشن جو ہے نا کراپ کی۔ سر، بیج کا جو اس میں استعمال آپ نے جیسے کہا ہے کہ آبادگار جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کی زمین میں جو ہماری گندم کی فصل ہے فی ایکڑ پیداوار اس کی اچھی آئے، تو اس حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے ریسرچ کی ہے، آپ تو پتہ ہے کہ ہماری خاص کر کے بات کریں گے ڈسٹرکٹ خیرپور کی جو زمینیں ہیں وہ آپ نے معائنہ بھی کیا ہوگا، مختلف فیلڈز میں آپ جاتے رہتے ہیں، آبادگاروں کو بتاتے رہتے ہیں، یہ آپ کی فیلڈ ہے۔ تو جو بیج ہیں مختلف قسم کے آپ نے بتایا ان کے نام، تو سب سے اچھا بیج
کون سا ہے سر؟ آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ اس وقت آواز پورے پاکستان میں آپ کی جا رہی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کی آواز سن رہے ہیں، تو آپ کی اس معلومات سے مستفیض ہوں، خاص کر کے خیرپور ڈسٹرکٹ کے جو آبادگار ہیں جو گندم کی فصل کی تیاری، آنے والی فصل کے لیے تیاری کریں گے، تو ان کو کیا مشورہ آپ دیں گے کہ کون سا بیج جو ہے وہ اگر اپنی زمین میں استعمال کریں گے فی ایکڑ پیداوار ان کی اچھی آئے گی؟ بیج جو ہے کافی بہت اقسام ہیں، دیکھا سنا جائے، ہم نے بھی دیکھا ہے اور فیلڈ پہ بھی سنا ہے کہ جو 17 اور TD1 جو ہے ٹنڈو جام کی ویرائٹی ہے، اور TD83 کی، ان کی جو پیداوار ہے بہت اچھی ہے، بہت اچھی رہی ہے۔ ابھی جو لاسٹ ایئر میں جو برسات ہوئی کچھ اثر انداز ہوا ہے، تو اس میں یہی ہے، تو کلائمیٹ چینج کے حساب سے کچھ فرق پڑتا ہے، کبھی پیداوار صحیح نہیں ہوتی، کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی اس کا پیسٹی سائڈ کا اٹیک ہو جاتا ہے، کبھی اس کو جو ہے نا ایریگیشن ٹائم پہ نہیں دیتے کافی آبادگار، اس سے بھی جو ہے نا پیداوار میں فرق ہوتا ہے۔ اصل میں جو اقسام ہیں بیج کے، یہ ساری ریسرچ بیسڈ اورینٹڈ جو ہے نا سیڈس ہیں، تو ہم ایسے نہیں کہہ رہے کہ سارے، ہم جو آبادگار کی چوائس ہوتی ہے ہم تو یہی کہیں گے TD1 TD83 اور جو 17 ہے وہ اگو ہیں، وہ بیسٹ ہیں، اور بہت دوسرے بھی ہیں، ابھی مختلف، ہر آبادگار کی اپنی چوائس بھی ہوتی ہے، تو ہم اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے، اس کی مرضی ہے جو کریں۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں TD1 TD83 اور جو 17 ہے، لوگ یہی اگا رہے ہیں ابھی۔ گندم کے اہم پیداواری مسائل میں فصل کا دیر سے کاشت کرنا، کھادوں کا غیر متناسب استعمال، جڑی بوٹیوں کے مسائل، موضوع پانی کی قلت، زمینی کلراٹھا پن، آب ہوا کی ناسازگاری اور دوسرے عوامل شامل ہے۔ زمین کی زرخیزی کس طریقے سے بڑھائی جائے تاکہ گندم کی فی ایکڑ پیداوار اچھی ہو، تو ایگریکلچر ایکسپرٹ محترم وقار احمد بھائیو نے بتایا۔ سب سے پہلے تو آبادگار کو یہی چاہیے کہ ان کو پہلے تو اگر پرووین ہے تو پانی دے، پانی کے ساتھ اس کی لینڈ پریپریشن کرے، یعنی کہ کلٹیویٹر اس کو دے، جیسے ہی اس کو سن ریز لگے گی تو سوائل جو ہے نا ڈرائی ہوگی، تو اس کو یعنی کہ جو ٹیلیج پریکٹسز ہے اس کو پروموٹ کرنا پڑے گا، ٹیلیج پریکٹسز کو۔ تو اس کے بعد انہوں کو جو ہے نا سیڈ ویرائٹی جو ہے نا اچھی سلیکٹ کرنی پڑے گی، جیسے اس کی پیداوار زیادہ ہو، تو اس سے یہی یعنی ہے کہ وہ بہت اچھی کلٹیویشن کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے بتایا سر کہ جو پچھلے سال میں جو برساتیں ہوئی تھی اس سے بہت زیادہ زمینوں کو نقصان پہنچا، کچھ علاقوں میں ہمیں پتہ چلا کہ زمین کی زرخیزی بھی بڑی ہے، وہاں پہ فصلوں کو اچھا خاصا فائدہ بھی ملا، تو تھوڑا اس برسات کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کے کچھ تجربے میں ہے ایسی کوئی زمینیں جہاں پہ گندم کی فصل برساتوں کے جو پچھلے سال کی برساتیں ہوئی اس کے بعد لوگوں کی جو زمینیں ہیں وہاں پہ انہوں نے گندم کی فصل، ان کی فی ایکڑ پیداوار بہت اچھی آئی ہو؟ کچھ ایسی ایگزامپلس ہیں سر؟ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو لاسٹ ایئر جو برسات ہوئی تھی یہ میگا رین فال تھی، اور اس سے جو گندم کو جو سیلائن سوائل تھی، کلراٹی سوائل، جہاں لونیاڈ کا مقدار بہت زیادہ ہو، وہاں اس کی کچھ پیداوار اچھی ہوئی ہے، اور جہاں سوائل جو ہے نا واٹر لاگڈ ہو گئی، پانی زیر زمین آ گیا، وہاں اس کی پیداوار کچھ کم ہوئی ہے، یہ اس کا ڈرا بیک ہوا ہے۔ تو پروبیبلی ابھی یہ دیکھا جائے کہ جو خیرپور کی یا اپر سندھ کی جو زمینیں ہیں وہ بہت سیلائن سوائل ہیں، تو برسات ہوئی ہے، کچھ جو سالٹس ہیں تو وہ لیچ آؤٹ ہوئے ہیں، اس سے فائدہ ہوا ہے، اور جو ہے نقصان جو ہے وہ تو جو خریف کا کراپ تھا چاول کا وہ تو سارا تباہ ہو گیا، اور جو گندم کی جو فرٹائل سوائل تھی وہ بھی بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ وقار احمد بھائیو صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے گندم کے حوالے سے بڑی مفید معلومات سامعین تک پہنچائی۔ سامعین محترم، سلسلہ آپ نے سنا سرسبز دنیا۔ آج کا ہمارا موضوع تھا اگلی فصل کے لیے گندم کے بیج کا انتخاب۔ میں تھا پروگرام کا پروڈیوسر اور میزبان کلیم اللہ شیخ، میرے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر تھے عبد المجید کٹوہر، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان خیرپور کی۔